نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ شعبان ہے اور اس ماہ کی بہت سی خصوصیات ہم کو بیان کی گئی ہیں. یہ ماہ رمضان سے متصل ایسا مہینہ ہے کہ جس سے رمضان کی تیاری شروع ہوتی ہے. بندہ مومن یہاں سے اللہ کے اس مہمان کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کرتا ہے، تیاری کرتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ رمضان کریم کو بہتر سے بہتر گزارے تاکہ وہ اس کے لیے آخرت کا سرمایہ بنائے. برادران عزیز، ماہ شعبان کو حضور پاک نے اپنا مہینہ فرمایا. حضور پاک نے فرمایا کہ یہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے. اس ماہ کو نسبت حضور پاک سے اور اس ماہ کی ایک خصوصیت جیسے آپ نے سماعت کیا کہ یہ بھی ہے کہ جو آیت درود ہے، جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حضور پاک پر درود بھیجنے کا حکم دیا اور اس سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ یقیناً پروردگار عالم اور اللہ کے فرشتے حضور پاک پر درود بھیجتے ہیں. اے مومنو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو. یہ آیت جو آیت درود ہے وہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی. اس مہینے میں درود کی آیت نازل ہوئی، درود کا حکم نازل ہوا، تو اسے ہم درود کا مہینہ بھی کہہ سکتے ہیں. جتنی زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھیں اتنا بہتر ہے. برادران عزیز، ہم جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں ایک رات اللہ نے ایسی بھی رکھی ہے جسے اللہ نے لیلۃ المبارکہ فرمایا. سورہ دخان کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا: حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرح کل امر حکیم. کہ ایک رات ایسی ہے جسے اللہ نے برکتوں والی رات فرمایا. احادیث کریمہ میں جسے برات والی رات فرمایا گیا، نجات والی رات فرمایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ رات لوگوں کے چھٹکارے کی رات ہے، لوگوں کی برات کی رات ہے، لوگوں کے جہنم سے بچنے کی رات ہے. کہ اگر کوئی اس رات محنت کرتا ہے، اس رات رب کو مناتا ہے، اس رات رب کے سامنے گر گڑاتا ہے تو رب کی رحمت اس رات جوش میں رہتی ہے اور یقیناً اللہ کی رحمت اسے حاصل ہوتی ہے. وہ پھر یقیناً اللہ کے عذاب سے دور ہوتا ہے، اللہ کے کرم سے قریب ہوتا ہے اور رب ذوالجلال کا کرم جسے حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا مقام جنت بنا دیتا ہے. برادران عزیز، ہم نے اس بارے میں کئی مرتبہ سماعت کیا کہ جہاں ہمیں سنن ترمذی کی وہ حدیث یاد ہے جس میں اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر انور پر نہیں پایا. رات کا ایک حصہ گزر چکا تھا. عادت مبارکہ یہ تھی کہ اس وقت میں حضور پاک آرام فرما لیتے تھے، لیکن جب میری نگاہ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سرور کائنات سید الانبیاء اپنے بستر پر آرام فرما نہیں ہے.
اما جان فرماتی ہے کہ مجھے تشویش ہوئی کہ رات کے اس حصے میں حضور پاک کہاں تشریف لے گئے. کچھ وقت گزر گیا تو وہ فکر مندی بڑھنے لگی اور آپ فرماتی ہے کہ میں حضور پاک کی تلاش میں باہر نکلی اور میں نے پہلے امہات المومنین کے حجرات کے پاس دیکھا کہیں حضور پاک وہاں تو نہیں. جب میں نے حضور پاک کو وہاں نہیں پایا تو میں نے مسجد نبوی کے صحن میں دیکھا, وہاں بھی نہیں پایا تو میں نے اطراف و اکناف میں تلاش کیا اور اما جان فرماتی ہے کہ میں نے حضور پاک کو جنت البقیع میں پایا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صحابہ اکرام کی قبور ہے, جہاں پر حضور کے صحابہ اکرام مدفون ہیں, وہ جنت البقیع. آپ فرماتی ہے کہ میں نے حضور پاک کو وہاں دیکھا کہ حضور پاک رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کر کر دعا فرما رہے ہیں, اپنی امت کے لیے بھی دعا فرما رہے ہیں, مرحومین کے لیے بھی دعا فرما رہے ہیں, اللہ کا ذکر بھی فرما رہے ہیں. اس کے بعد اما جان میں کہتی ہے کہ میں پیچھے پیچھے حضور پاک کے قریب پہنچی تو حضور پاک نے پوچھا عائشہ تم نے کیا سمجھا ہے, کیا تم نے سمجھا کہ آج کی رات کی اہمیت کیا ہے؟ آپ نے یہ سمجھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور جگہ پر کہ نہیں, آج کی رات کی اہمیت کو سمجھو. یہ وہ رات ہے کہ جس رات پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے. وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے, وہ لوگ کہ جن کو نام اعمال میں اگر حساب لگا دیا جائے تو جہنم کے مستحق ہو جائیں گے, ویسے لوگوں کو اللہ آج کی رات آزاد کرتا ہے. اور کتنے آزاد کرتا ہے؟ 1 2 نہیں, 100 200 نہیں. حضور پاک فرماتے ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے مانند لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد کرتا ہے. برادران عزیز, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو شب برات ہے, نصف شعبان کی رات ہے, یہ جہنم سے نجات کی رات ہے, جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جن پر جہنم واجب ہو گیا ہے ان کو آزاد فرماتا ہے, ان کی بخشش فرماتا ہے اور اپنی رحمت کو عام کرتا ہے. اور حضور پاک مثال دے کر فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ کہ اگر شمار کیا جائے کتنے تو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے مانند. یہ تشبیہ کیوں دی گئی؟ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ تشبیہ کی وجہ کیا ہے. اگر حضور پاک چاہتے تو کہتے 1000 لاکھ 2 لاکھ, لیکن یہ جو تشبیہ حضور پاک نے دی کہ وہاں جو اہل مدینہ ہے ان میں قبیلہ تھا بنو کلب, جن کے پاس کثیر بکریاں تھیں, بہت زیادہ بکریاں تھیں. اور ان کی بکریوں کی خوبی بھی یہ تھی کہ ان کی بکریوں کے جسم پر بال بھی زیادہ ہوتے تھے. تو حضور پاک نے یہ تشبیہ دے کر فرمایا کہ جیسے تم بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کو شمار نہیں کر سکتے, ان کا حساب نہیں کر سکتے, ان کی گنتی نہیں ہو سکتی, رب ویسے ہی ان گنت گناہگاروں کو اس رات آزاد کر دیتا ہے, اس رات معاف کر دیتا ہے. رب کی رحمت جوش میں رہتی ہے. سنن ابی داؤد شریف کی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پر مولانا علی مشکل کشا روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات میں اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے دن میں روزہ رکھنا, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ رات شروع ہوتی ہے, مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے, سورج ڈوب جاتا ہے تو رب ذوالجلال اپنے شایع نشان آسمان دنیا پہ جلوہ فرما ہوتا ہے اور آواز دیتا ہے حل من مستغفر, ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا, حل من مسترزقین, ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا, حل من قضا, حل من قضا, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں عطا کرنے کو آ گیا ہوں. پروردگار فرما رہا ہے کہ میری عطا عام ہے, آج کی رات مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو. اگر تم مغفرت مانگو گے میں مغفرت عطا کروں گا, رزق مانگو گے رزق عطا کروں گا, حیات مانگو گے حیات عطا کروں گا, برکت مانگو گے برکت عطا کروں گا, صحت مانگو گے صحت عطا کروں گا.
جو مانگو گے اس رات میں تم کو عطا کرنے کو تیار ہوں، رب فرما رہا ہے۔ برادران عزیز، اس حدیث پاک کو ہم نے بارہا سنا ہے، لیکن کیا ہم نے سوچا کہ وہ رب جس کی شان صمد ہے، وہ رب جس کی شان غنی ہے، وہ رب کہ جو قادر مطلق ہے، جو رب العالمین ہے، جو مالکی یوم الدین ہے، جو رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، وہ رب اپنے شایع نشان آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہو کر ہم گناہگاروں کا آواز دے رہا ہے، ہم کو پکار رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کرنے کو تیار ہوں۔ برادران عزیز، اس کا وجہ ایک ہی ہے، یہ حضور پاک کی نسبت و صدقہ ہے، ورنہ تو وہ رب کا معاملہ یہ تھا کہ ادھر گناہ ہوتا ادھر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ سابقہ امتوں کو اٹھا کر دیکھیے، ان کی حالات کو اٹھا کر دیکھیے، تاریخ دنیا کو اٹھا کر دیکھیے، جب کبھی کسی نے گناہ کا ارتکاب کیا تو رب کا عذاب ان کو چمٹ لیا، چاہے قوم موسیٰ رہے، چاہے قوم یعقوب رہے، چاہے قوم یونس رہے، جن نے گناہ کیا انہوں نے اللہ کے عذاب کا مزہ چکا ہے، لیکن یہ رحمت للعالمین کی نسبت ہے، یہ حضور پاک کی نسبت کا کرم ہے کہ وہ رب العالمین ہم گناہگاروں کا آواز دے رہا ہے، ہم گناہگاروں کو آواز دے رہا ہے کہ آؤ تم نے گناہ کیے ہیں، مجھے میں جانتا ہوں کہ تمہارے نام اعمال میں سیاکاریاں بھی ہے، خطاکاریاں بھی ہے، گناہگار بھی تم ہو، لیکن آج کی رات میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں کہتا ہوں کہ میں تمہاری مغفرت کرنے کو تیار ہوں۔ تم رزق میں تنگی محسوس کر رہے ہو، آؤ آج کی رات آؤ، رزق مانگ لو، میں تمہیں رزق دینے کو تیار ہوں۔ تم کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو، میں تمہیں عطا کرنے کو تیار ہوں۔ برادران عزیز، یہ رب کے کرم کی رات ہے، یہ رب کی مغفرت کی رات ہے، یہ رب کی رحمت کی رات ہے، اسی لیے اسے شب برات کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے اس رات پیش ہو۔ اللہ کی رحمت اس رات عام ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے عام ہوتی ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے چند ایسے گناہگاروں کے لیے، چند ایسے لوگوں کے لیے بھی افسوس ہے کہ حضور پاک فرماتا ہے کہ اتنی مغفرتوں والی رات میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی اللہ مغفرت نہیں فرمائے گا۔ جہاں رحمت عام ہوگی، جہاں رب کی رحمت سب کو پکارتی ہوگی، لیکن وہاں کچھ ایسے ہوں گے، ایسے بدبخت کچھ ایسے ہوں گے گناہگار کہ جن کو اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہوگی۔ بتایا گیا کہ چند ایسے گناہگار ہیں کہ جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے، مغفرت عام، رحمت عام ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ ان میں سب سے پہلے بتایا گیا کہ وہ شخص جو اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے، جو اللہ کے سوا کسی اور کو لائق عبادت سمجھتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت ہو سکتی ہے، کسی اور کی پرستش ہو سکتی ہے، کسی اور کے سامنے سجدہ ریزی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو اللہ کی ذات میں شریک کر رہا ہو، کسی کو شرک کر رہا ہو، تو پھر اس کو اس رات مغفرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ برادران عزیز، آج یہاں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے نوجوان ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں، آج وہ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، آج وہ اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ وہ نوجوان آج اللہ کی ذات کو ماننے سے دور ہو رہے ہیں، وحدانیت سے دور ہو رہے ہیں، یا تو وہ بالکل انکار کر رہے ہیں یا کسی اور مذہب کی طرف جا رہے ہیں۔ انہیں جاننا ہوگا کہ سب سے بڑا کوئی گناہ ہے اللہ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ کی ذات میں شرک کرنا۔ برادران عزیز، اس بات کو ہر ایک کو سمجھنا ہوگا، یہاں جتنے تشریف فرما لوگ ہیں ان کو یہ بات اپنے بچوں کو سمجھانی ہوگی کہ سب سے پہلی کوئی چیز ان کو ماننی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک ماننا ہے، کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی اس کی طرح قدرت پا سکتا ہے، نہ کوئی لائق عبادت ہے، نہ کوئی ویسی طاقت رکھتا ہے۔ آج جس کو جو ملا ہے رب کی عطا سے ملا ہے، اس بات کو سمجھنا اور سمجھانا ہوگا، یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا ہوگا ذہن میں کہ اللہ کے برابر نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ برادران عزیز، اگر یہ فکر نہ ہو، اگر یہ فکر نہ ہو تو پھر آدمی کو مغفرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسے جب تک وہ توحید پر قائم نہیں ہوگا، جب تک اسے اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت حاصل
نہیں ہوتی. تو پہلا گناہ بتایا گیا کہ آدمی شرک سے پاک ہو. مراتب کا خیال رکھنا ضروری ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے ایسے اعمال میں اپنے آپ کو داخل کر چکے ہیں، چاہے وہ جادوگری ہو، چاہے وہ کاہنین کے پاس جا کر بیٹھنا ہو، چاہے وہ کسی انداز میں کسی ایسے شخص کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ ان کے ایمان کو کھینچ رہا ہے اور اس کے بدلے میں کچھ دولت کے وعدے کر رہا ہے، کسی اور کے سامنے جھکا رہا ہے، کہیں پر لے جا کر بٹھا رہا ہے، کچھ اعمال ایسے ان سے کرا رہا ہے جس کے بدلے میں اسے شاید دنیاوی مفاد مل سکتا ہے. لیکن ان کو جاننا ہوگا کہ تم دنیا کی طرف سب سے بڑی دولت کو چھوڑ رہے ہو. وہ دولت ایمان ہے. اگر ایمان ہوگا تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے، رب بھی راضی ہے، رسول پاک بھی راضی ہے. لیکن اگر ایمان چھوڑ کر دنیا کمانا چاہتے ہو، دولت کمانا چاہتے ہو، عزت کمانا چاہتے ہو اور اس کے پاس کی وجہ سے جادوگروں کے پاس جا کر بیٹھ رہے ہو، عاملین کے پاس جا کر بیٹھ رہے ہو، کاہنوں کے پاس جا کر بیٹھ رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، ایسے نہیں ہوگا. بتا دیا گیا ہے کہ یہ اعمال شرک یا اعمال ہے، اس سے بچنا ہوگا. اولیاء اللہ نے بارہا لوگوں کو اس سے بچایا ہے اور ہمیشہ انہیں اللہ سے جوڑا ہے، اللہ سے جوڑا ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی سنا ہے کہ اگر دقت ہوتی ہے صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. نعمت ملتی ہے شکر کرو، شکر کرنے والوں کو اللہ نعمتوں میں اور اضافہ فرماتا ہے. ارے رب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، آؤ میرے پاس آؤ، میں دینے کو تیار ہوں. اور یہ لوگ ہے کہ رب کے در کو چھوڑ کر در در بھٹکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب مل جائے گا، کچھ نہیں ملے گا. اگر ایمان چلا جائے تو کوئی نعمت کام آنے والی نہیں ہے. اسی لیے حضور پاک نے فرما دیا کہ جو رب کی ذات میں شرک کرے اسے اس رحمتوں والی رات میں کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی، کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. یہ سمجھنا ہوگا اور یہ بات بھی جاننی ہے کہ جو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اس بات کے، اس فکر کو بھی صاف کیجیے کہ جو اللہ کے ولیوں سے ملتا ہے وہ رب کی عطا سے ملتا ہے. ان کو جو کچھ طاقت اللہ نے دی ہے، جو کچھ مقام دیا ہے اللہ نے دیا ہے، جو مرتبہ ملا ہے رب کی عطا سے ملا ہے. اور اللہ کے ولی بغیر رب کے حکم کے کچھ نہیں دیتے. اس بات کو سمجھنا ہوگا. لوگوں کے ذہنوں میں کہیں نہ بات شکوک پیدا ہوتے ہیں، نہیں، یہ سب رب کی عطا ہے جو ہمیں مل رہی ہے، یہ سب تقسیم کرتے ہیں عطا کرنے والی ذات پروردگار کی ہے. برادران عزیز، دوسرا جو گناہ بتایا گیا کہ جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے حسد ہو، کینہ ہو، مشاہین جسے کہا کہ وہ شخص کے جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے حسد ہے، اپنے بھائی کے لیے کینہ ہے، اپنے بھائی کے لیے نفرت ہے، اپنے بھائی کے لیے جلن ہے کہ اس کی ترقی کسی کو پسند نہیں آتی، اس کی اچھائی پسند نہیں آ رہی ہے، اس کا اچھا رہنا پسند نہیں آتا، اس کا کھانا کھانا پسند نہیں آ رہا ہے. اور اس کے کسی بھی عمل سے اگر دل میں بے چینی، بے قراری محسوس ہو رہی ہے، خراب فکر آ رہی ہے، نیگیٹو تھاٹ اگر ذہن میں آ رہا ہے کہ اس کو ترقی کیوں، اس کی اچھائی کیوں، اس کی صحت کیوں، اس کو اولاد کیوں، اس کی بلندی کیوں، اگر یہ حسد کی کیفیت کسی ایک کے دل میں پائی جاتی ہے، رب فرماتا ہے کہ اگر تو اپنے بھائی کا نہیں ہو سکتا تو تو رب کا بھی نہیں، تو اپنے پروردگار کا بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ رب نے کہہ دیا کہ مومن وہ ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے، جس کا دل پاک ہوتا ہے، جو اپنے لیے وہی سوچتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے سوچتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی سوچتا ہے جو اپنے لیے سوچتا ہے. اپنے لیے اگر سکون چاہتا ہے تو بھائی کے لیے بھی سکون چاہتا ہے، اپنے لیے صحت چاہتا ہے بھائی کے لیے بھی صحت چاہتا ہے، اپنے لیے دولت چاہتا ہے بھائی کے لیے بھی دولت چاہے گا، اپنے لیے جو جو نعمتیں رب سے چاہے گا اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چاہے گا تو وہ مومن ہے. لیکن اگر اس کے برعکس اپنے لیے تو خوشی ہے، بھائی کے لیے غم چاہ رہا ہے، اپنے لیے سکون ہے، اس کے لیے بے چینی چاہ رہا ہے، تو پھر یہ حسد کی کیفیت ہے. اور حاسد جو ہوتا ہے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ حسد جب کسی کے دل میں پیدا ہو جائے، حضور پاک فرماتے ہیں وہ بندے کے اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جائے، اسے معلوم تک نہیں ہوتا، اور حسد اس کے ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے.
برادران عزیز، یہ حسد کی کیفیت، یہ کینے کی کیفیت، یہ نفرت کی کیفیت، یہ جلن کی کیفیت اگر ایک دوسرے کے دل میں ہے تو رب فرماتا ہے کہ عام مغفرت میں بھی اسے مغفرت حاصل نہیں ہوگی، شب برات بھی اس کی برات نہیں ہوگی، شب نجات بھی اس کی نجات نہیں ہوگی جب تک کہ یہ اپنے دل کو صاف نہ کرے۔ برادران عزیز، آج یہ چیز ہمارے اندر عام نظر آتی ہے، ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہو گئی، حسد کرنا، جلن کرنا، کینہ رکھنا، نفرت کرنا، یہ مسلمانوں کا، اسلام کا، مومنین کا شیوا نہیں ہے، اس سے دور رہے۔ اس کی جگہ پر آپ اپنے لیے دعا اس کے لیے نفرت پالنے کی جگہ رب سے اپنے لیے دعا کیجیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کیجیے۔ ارے رب کہتا ہے میں دینے پر تیار ہوں، تم کسی اور کی نفرت کیوں پالتے ہو؟ رب کی محبت کو رکھو، حضور پاک کی محبت کو رکھو، محبت کو عام کرو، رب عطا کرنے والا ہے، بندہ کیا کر سکتا ہے؟ برادران عزیز، ہمیں یہ بات کو سوچنا ہے کہ ہم کس راستے پہ نکل رہے ہیں، یہ نفرتیں کیوں عام ہو رہی ہیں؟ آج میں خواہش کروں گا اپنے بھائیوں سے، یہاں جو تشریف فرما لوگ ہیں ان سے خواہش کروں گا کہ اپنے دلوں کو صاف کر دیجیے۔ وقت قریب ہے، معلوم نہیں کب کس کا وقت آ جائے، معلوم نہیں کہ کب ہم کو رب کو چہرہ دکھانے کا حکم آ جائے۔ دلوں کو صاف کیجیے، کیونکہ رب چہروں کو نہیں دلوں کو دیکھتا ہے، رب کے پاس اعتبار دلوں کا ہے، نیتوں کا ہے۔ اپنی نیتوں کو صاف کرنا ضروری ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہوگا تو رب بھی ناراض ہوگا، رسول پاک بھی ناراض ہوگا۔ اسی لیے حضور پاک نے فرما دیا کہ اگر تم مغفرت چاہتے ہو، شب برات میں اللہ کی رحمت چاہتے ہو، تو اپنے دلوں کو صاف رکھو، اس کے اندر حسد کینہ نہیں پالنا۔ اور تیسرا جو شخص ہے جس کے بارے میں حضور پاک فرماتے ہیں کہ اس رات بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی، بتایا گیا کہ عاق الوالدین، جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، جو اپنے والدین کے ساتھ ترش روی اختیار کرتا ہے، جو اپنے والدین کے ساتھ سخت بول اختیار کرتا ہے، جو اپنے والدین کے ساتھ اطاعت گزاری نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا، بلکہ اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے پاس بھی طاقت ہے، میرے پاس بھی دولت ہے، میرے پاس بھی مقام ہے، میں نے دولت کمائی ہے، میں نے پیسہ کمایا ہے، میں نے مقام کمایا ہے، اب میں والدین کی خدمت کیوں کروں؟ ارے جاننا ہوگا یہ جو میں کر رہا ہے نا، یہ جو آج کہہ رہا ہے کہ میں نے کمایا ہے، میں نے جمایا ہے، میں نے رکھا ہے، میں نے یہ کیا، یہ جو میں تھا ایک وقت ایسا بھی تھا کہ یہ چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا تھا، اسے نہ ہلنا آتا تھا، نہ بولنا آتا تھا، نہ چلنا آتا تھا۔ یہی وہ ماں تھی کہ جو تیرے رونے کو پہچانتی تھی کہ یہ رو کیوں رہا ہے، اس کے رونے کی وجہ کیا ہے، کہ بھوک سے رو رہا ہے، تکلیف سے رو رہا ہے، اس کو بھوک لگی ہے کہ پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ وہی ماں تھی اور یہ وہی باپ تھا جو راتوں میں دن بھر تھکا ہارا آتا تھا، لیکن بچے کی تکلیف پر رات کو سے نیند نہیں آتی تھی، رات بھر لے کے ٹہلنے والا وہی باپ آج بوڑھا ہو گیا ہے تو تمہارے پاس اس کے لیے وقت نہیں، تمہارے پاس اس کے لیے وقت نہیں۔ سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں تک پہنچے اور کیسے پہنچے ہیں۔ یہ طاقت و قوت اس کی بات آج نوجوان کرتے ہیں، طاقت کس نے تمہارے جسم میں بھری ہے؟ اس باپ کے پسینے کی کمائی ہے، اس ماں کی تکلیف اور زحمت ہے کہ تو آج تم طاقت پر بنے بیٹھے ہو۔ اللہ نے حکم دیا ہے والدین کے ساتھ کسی حال میں بھی حسن سلوک کرنا ہوگا۔ اگر وہ تم کو ڈانٹتے ہیں حسن سلوک کرنا ہوگا، اگر وہ تم سے ناراض ہوتے ہیں حسن سلوک کرنا ہوگا، اگر وہ تم کو کچھ کہتے ہیں حسن سلوک کرنا ہوگا۔ تم اپنے کردار کو نہیں چھوڑ سکتے، تم اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتے، والدین کا کوئی بھی انداز ہونے دو، تم اپنے انداز کو نہیں بدل سکتے۔ اللہ کا حکم ہے، آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ایسے کیا، ارے وہ کچھ بھی کریں، لیکن تمہارا ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو، اپنے حکم کو پورا کریں، اللہ نے جو ہمیں حکم دیا۔ اسی لیے حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے اور اگر رب کے سامنے گڑ گڑائے تو اس رات میں اس کی نجات نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے والدین اس سے راضی نہ ہوں۔
والدین راضی ہو جائیں تو سمجھنا کہ رب بھی راضی ہے، رسول پاک بھی راضی ہے. اور اگر ساری دنیا کو راضی کر لو، والدین راضی نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا. برادران عزیز کہاں بھاگ رہے ہیں، کس طرف دوڑ رہے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کر تم دنیا کے پیچھے بھاگو، کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. والدین یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رضا ہے، ان کو ہمیشہ اپنے سے راضی رکھو. آگے بتایا گیا وہ شخص جو خاطر الرحم ہو، یعنی اپنے رشتوں کو کاٹنے والا، ایک دوسرے سے دوری اختیار کرنے والا کہ نہیں میں تجھ سے بات نہیں کرتا، میں تجھ سے رشتہ نہیں رکھتا، فلاں وجہ سے میں تجھ سے رشتہ کاٹ رہا ہوں، فلاں وجہ سے تجھ سے رشتہ توڑ رہا ہوں، تو رب اس رات اس کی بھی نجات نہیں کرتا. جو اپنے رشتوں کا حق ادا نہیں کرتا، جو رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے نہیں رہتا، اللہ اس سے دور کر دیتا ہے. برادران عزیز ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس راستے. آج یہ چیزیں ہمارے اندر عام نظر آتی ہے. غیبت عام ہو گئی، ہم دیکھتے ہیں حسد عام ہے، والدین کی نافرمانی عام نظر آ رہی ہے. قاطع اور رحم لوگوں کا ایک دوسرے سے رشتے توڑ لینا عام نظر آ رہا ہے، لیکن یہ اسلامی کردار نہیں ہے. اللہ ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اللہ ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. برادران عزیز تو ہمیں اپنا کردار نبھانا ہوگا. اسی طرح حضور پاک نے بتایا کہ وہ لوگ جو دائم الخمر ہو، یعنی شراب کے عادی، شراب پینے والے، اگر کوئی شراب کا عادی ہے تو اس کی بھی مغفرت اس رات نہیں لکھی جائے گی. اسی طرح اگر نعوذ باللہ کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی بھی مغفرت اس رات نہیں لکھی جائے گی. یہ گناہ بھی آج ہمارے معاشرے میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو اس کی خرابیوں کا اندازہ نہیں ہے، اس کی برائیوں کا اندازہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ وہ حرام ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ خراب ہے اور یہ اس دلدل میں دسے چلے جا رہے ہیں. ہمارا یہ کردار بنتا ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے اپنے بچوں کو غلط راہ سے بچائیں، انہیں صحیح راہ پر ڈالیں، انہیں بتائیں کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور اس راستے پر کیسے چلنا ہے. برادران عزیز یہ ایسے گناہ ہے کہ جہاں مغفرت عام ہے، جہاں رب آواز دے رہا ہے حل من تائبین حل من مستغفرین، یہ گناہ گار اس رات بھی مغفرت حاصل نہیں کریں گے جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں. برادران عزیز اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اس رات میں اللہ کو منانے کا، رب کے سامنے پیش ہونے کا، اپنی مغفرت کو حاصل کرنے کا. اس رات کو غنیمت جانیے اور اپنے آپ کو رب کے پاس پیش کیجیے، اللہ کے سامنے پیش کیجیے، گڑ گڑائیے، رب کو منائیے. رب راضی ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں، اگر رب ناراض ہے تو ہماری کوئی چیز فائدہ بخش نہیں ہوتی. ہمیں سوچنا ہوگا اور اس رات کو غنیمت جانے، کیونکہ معلوم نہیں پھر آئندہ ہم کو یہ رات ملے نہ ملے. رات ملے تو ہم صحت سے ہو یا نہ ہو، پھر عبادت کر سکیں یا نہ کر سکیں، ہم جتنا ہو سکا رب کو منائیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، استغفار بھی کریں، درود بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، نماز بھی پڑھیں، جو عبادت ہو سکتی ہے کیجئے، لیکن اس رات کو رائے کا جانے نہ دیجئے. آج اب ہم اس رات سے اٹھے تو یہ خیال ہونا چاہیے، یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا ہے، ہم نے رب کو منا لیا ہے. یہ کوشش کے ساتھ ہم اس رات میں اپنے آپ کو داخل کریں تاکہ رب کو منا سکے اور اپنی نجات کو لکھ سکیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے جب تک ہمارا سلام پر موت ایمان پر دے، وقت رضا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. ہمیں نیک اور صالح مرتبیوں پر احسان بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر فرما. ہم میں جو پریشان حال ہوں گے پریشانیوں کو فرما، ہم میں جو بیمار ہوں گے شفا کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مخصوص ہوں گے صبر عطا فرما. جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیبہ نیک فرما، ان کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما. جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مانگے. اہل بیت اطہار کا غلام بنا، صحابہ کرام کو چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کو چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر توفیق عطا فرما.
سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم. الحمدللہ.